آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی، تقریباً آپ کا 2.5-3 سال ٹینیور کے باقی تھے. آپ کو جو سیکرٹری خزانہ کا عہدہ تھا اسے 2.5 مہینے میں ہٹا دیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ نے باقاعدہ بہت لمبا عرصہ کے لیے واٹر اینڈ پاور میں کام کیا، پروجیکٹس لگائے. کیا وجہ ہوئی آپ کے ہٹائے جانے کی بھی اور آپ کے پہلے ریٹائرمنٹ لینے کی بھی؟ دیکھیں، معیشت کے معاملے میں دو سے زیادہ جس کو کہتے ہیں رائے ہو سکتی ہے کہ کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. میرا ایک پرنسپل جو کہنا چاہیے اختلاف ہو گیا تھا اس وقت کی معاشی ٹیم کے ساتھ، جس کے بعد میں یہ سمجھتا تھا کہ بحیثیت سیکرٹری خزانہ کام کرنا میرے لیے مناسب نہیں تھا، کہ جب کہ آپ کا بنیادی اختلاف ہو معیشت کے معاملات کے اوپر، خاص طور پہ جس طرح کے نیگوسیشنز اس وقت ہوئے تھے IMF کے ساتھ. تو میرا اپنا خیال تھا کہ اس سے معیشت کو ہم مصیبت سے نکال نہیں سکیں گے، بلکہ شاید ہمارے لیے مسائل اور مشکلات بڑھ جائیں. مگر اس وقت ایک اعتراض یہ ہو رہا تھا، اسٹیٹ بینک نے بعد میں اپنی رپورٹ میں بھی لکھا، وزیر اعظم نے بھی مانا کہ ہم دیر سے گئے IMF کے پاس. تو اس کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہے کہ شرائط اتنی سخت ہو گئی IMF کی، کیونکہ ٹائم بہت ضائع کر دیا گیا تھا. پہلے ہی جو مہنگائی تھی اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے تھے، شرح سود کے، کرنسی گر چکی تھی، کہ IMF کو اور لیوریج ملا جس کی وجہ سے شرائط بہت زیادہ سخت ہو گئی. میرا خیال ہے کہ اس سے یقیناً تھوڑا بہت تو فرق پڑا، لیکن اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کوئی پالیسی کلیئر ہو کہ ہم IMF پہ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے تو اس کے اوپر پھر ہمیں شروع سے ہی کام کرنا چاہیے تھا. جیسے کہ اس زمانے میں شروع میں یہ پروپوزلز آئے تھے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے ٹریڈ ریسٹرکشنز کے ساتھ، تو وہ ایک ڈسکشن ہوئی تھی، لیکن وہ شاید آگے نہیں بڑھی. IMF کے پاس جاتے ہوئے بھی جس طرح ہم نے فیبرری میں ڈسکشن ہوئی تھی ہماری واشنگٹن میں، تو وہ شرائط بہت زیادہ خطرناک یا سخت نہیں تھی. لیکن پھر جب ہم نے اسلام آباد میں اس کو جب دوبارہ ہم نے نیگوشیٹ کیا، اور اس وقت ٹیم چینج ہو چکی تھی ہماری اسٹیٹ بینک میں بھی اور خزانہ میں بھی، تو اس کے بعد پھر وہ IMF نے شرائط اپنی بہت حد تک چینج کر دیں. جو واشنگٹن میں ہم اپروو یا ایگری کر کے آئے تھے اسے کافی ڈفرینٹ ہو گئی تھیں. مطلب اب ظاہر آپ کیونکہ سیکرٹری خزانہ لگ چکے تھے، اسد عمر صاحب جب وزیر خزانہ تھے، تو میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ شرائط اتنی سخت نہیں تھی، پھر اسد عمر صاحب ہٹا دیے جاتے ہیں، ڈاکٹر حفیظ شیخ آتے ہیں، تو وہ جو ٹائم تھا، کیونکہ ٹائم ہماری طرف سے ضائع ہو گیا اس لیے ان کی شرائط سخت ہو گئی، اور ہمارے معاشی جو اشاریے تھے وہ واضح نظر آنا شروع ہو گئے تھے اور انسرٹینٹی تھی مارکیٹ میں، اس کی وجہ سے یہ کوئی اور معاملات ہو گئے؟ میرا خیال ہے کہ ہماری نیگوسیشن اسکلز یا اس نیگوشیشن کے طریقہ کار میں تھوڑے ایسا فرق آ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے پھر شرائط بہت ہی، کیونکہ ہم پہلے کوشش یہی کرتے کہ 3 سال میں اس کو کیا جائے جو ہم نے کرنا تھا انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ یا ایکسچینج ریٹس کے ساتھ. پھر اس کو جس طرح فرنٹ کر دیا گیا پہلے ہی سال میں، تو اس میں ہماری نیگوسیشنز کی کچھ تھی کمزوری. اور آپ کے خیال میں اس کا نقصان ہوا معیشت کو؟ یقیناً اس سے آپ کی جو ڈیریل ہوئی اکانومی اس کے بعد اب تک واپس تو نہیں آ سکی. اور اب کیونکہ اب موجودہ وزیر خزانہ بھی کہتے ہیں کہ جو اپریل میں کمٹمنٹ کر لی وہ اتنی زیادہ سخت تھی جس کی وجہ سے ہمیں نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر IMF کا پروگرام ہالٹ ہوا، پھر ہمیں واپس کنڈیشن ماننی پڑ رہی ہیں، اور IMF کی اس حد تک ماننی پڑ رہی ہے کہ انہیں ٹرسٹ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے کریں گے، پھر ہم بورڈ میٹنگ کریں گے، پھر اپروول کریں گے، میری بجٹ لانا پڑ رہا ہے. تو اس دفعہ بھی کیا نیگوسیشن غلط ہو گئی آپ کے خیال میں، کیا ہو گیا؟ میرا خیال ہے ایک تو ہمیں تھوڑی سی اسٹیبلٹی ٹیمز میں بھی ہونی چاہیے، کہ تاکہ جو ایک IMF کے ساتھ کسی نے بھی اگر کیا ہو فائنلائز ایک معاہدہ، تو اس کے پھر چلنا چاہیے اس طریقے سے کہ جس طرح ہم نے ان کی اور ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. جب ہم ٹیمز چینج کرتی ہیں تو پھر ٹیمز کی انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، اور وہ پھر شرائط میں پرابلم آتی ہے. اچھا، یعنی آپ کہتے ہیں ایک تو پہلے IMF کے پاس جانے میں جیسے حکومت آئی لیٹ ہو گیا، جس کا وزیر اعظم بھی مانتے ہیں کہ ہو گیا، اس کی وجہ سے کچھ انسرٹینٹی ہوئی، مگر پھر اگر ایک ٹیم نیگوشیٹ کر رہی تھی تو اس وقت نہ بدلتے، اور اس دفعہ بھی اگر ایک ٹیم نے کر لیا تھا اس سال بھی تو پھر اسے نہ بدلتے. یہ بار بار بدلنے کی وجہ سے پرابلم آتی ہے. یقیناً کنٹینیوٹی بہت ضروری ہوتی ہے، خاص طور پہ اکانومی کے معاملات میں، کیونکہ اکانومی معاملے ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہیں، جس کا میں ابھی آگے آپ سے ذکر بھی کروں گا. لیکن جس کی بھی رائے پہ اگر ہم اکانومی کو سیٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر چلنا چاہیے.